جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 51 نیوز کے ساتھ وقاص رشید ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم عید کے پرمسرت موقع کے اوپر آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام لے کر آئے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ باقی طبقے کے لوگ اپنی عید کس طرح گزارتے ہیں، جن میں ڈاکٹرز آ گئے، جن میں گورنمنٹ کے ملازمین آ گئے، اس کے ساتھ ساتھ باقی طبقے کے لوگ بھی عید کس طرح گزارتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ہماری صحافتی برادری کے سینئر صحافی افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحافی برادری کے لوگ اپنی عید کس طرح گزارتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم افضل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو کا سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ باقی طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی عید بڑے خوشگوار موڈ میں گزارتے ہیں۔ کوئی عید کے موقع پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ عید گزارتے ہیں۔ صحافیوں کی عید کس طرح گزرتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صحافی برادری کے جو لوگ ہیں وہ اپنی عید کس طرح گزارتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ عید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا اس کو گزارنے کا طریقہ بھی بدل رہا ہے۔ جب ہم نے جرنلزم میں آئے 90 کی بات ہے اس وقت، کیونکہ صرف اخبارات تھے، ٹی وی چینلز نہیں تھے، اور جب پتہ چلتا تھا کہ عید پہ ایک چھٹی ہوگی اور بڑی عید پہ 2 چھٹیاں ہوں گی، تو ہم کیونکہ اسلام آباد میں کام کرتے تھے، گجرانوالے جانا ہوتا تھا، تو مصیبت پڑ جاتی تھی کہ اب عید منائیں کیسے۔ اور پھر غصہ بھی آتا تھا کہ یار یہ کون سے پروفیشن میں آپ آ گئے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، کب ان کی چھٹیوں پہ چھٹیاں ہیں اور ہماری چھٹیاں جو ہیں ہو نہیں رہی۔ بہرحال وہ کام کرتے کرتے اب الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد اب سچویشن چینج ہو گئی ہے۔ اب عید اور چھٹی کا کنسیپٹ ہی چینج ہو گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چینل نے تو 24 آور رن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عید ہے یا کوئی قومی تہوار ہے تو ٹی وی چینلز کے آدھے لوگوں نے تو ڈیوٹی پہ رہنا ہی ہوتا ہے۔ یہی بات تو وہ بیچارے کیسے عید مناتے ہیں، کوئی کسی جگہ ہے۔ تو پھر یہ عید جو ہے نا، یہ اداروں کے اندر، اخبارات کے اندر، میڈیا ہاؤس کے اندر، چینلز کے اندر بھائی چارے کی بڑی عجیب و غریب فضا ہوتی ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے ایک دفتر میں رہتے ہوئے ایک رپورٹر دوسرے کو پسند نہ کرتا ہو، ایک فوٹوگرافر دوسرے کو پسند نہ کرتا ہو، ایک کیمرہ مین دوسرے کو پسند نہ کرتا ہو، لیکن عید سے پہلے جو روسٹم بنتا ہے، ڈیوٹی بنتی ہے کہ بھائی ڈیوٹی کیسے ہوگی، تو پھر جو لوکل دوست ہوتے ہیں وہ دور والوں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ فرض کیا ایک جرنلسٹ ہے، وہ ملتان کا رہنے والا ہے، ایک بہاولپور کا رہنے والا ہے، ایک سندھ کا رہنے والا ہے، ایک پنڈی کا رہنے والا ہے، کلر سیدہ کا رہنے والا ہے، روات کا رہنے والا ہے، تو پھر لوکل آدمی جو ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو دور جانے والے لوگ ہیں انہیں قربانی دے، انہیں چھٹی دے دیں، یہ اپنے گھروں میں چلے جائیں، میں عید والے دن جو ہے وہ ڈیوٹی کر لوں گا۔ اور اس طرح عید سمجھ لیں کہ آنے جانے میں اور اس طرح گزرتی ہے۔ لیکن اب کی جو عید ہے پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے، پاکستان میں مہنگائی اور آمدن میں تناسب نہیں ہے، اس وجہ سے اب عید گزارنا اور مشکل ہو گیا ہے۔ ایک ورکر کے لیے جو 25-30 ہزار تنخواہ لیتا ہے، 2-3 بچے ہیں، تو وہ اگر بہاولپور رہنے والا ہے تو آئے جائے گا تو 20,000 تو کرایہ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں جو آپ سے بات کی نا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تہوار تھی ان کی خوشیوں کا انداز بھی بدل رہا ہے، تو اب ایسی صورتحال کا بھی سامنا ہے۔ افضل صاحب، آپ کی عید کس طرح گزرتی ہے؟ فیملی میں آپ عید گزارتے ہیں یا دوستوں میں گزارتے ہیں؟ آپ کی عید کا دن کس طرح گزرتا ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی تو یہ ہے کہ میں عید جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں کا گھر میں کرتا ہوں، اور یہ ہم نے کیونکہ اپنے بڑوں سے سیکھا تھا، آباء و اجداد سے، کہ صبح عید پڑھنے کے ساتھ ہی آپ اپنے جو بزرگ تھے ان کی قبروں پہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ میری پہلی عید ہوگی اپنی والدہ کے بغیر۔ میں اکثر میں 30 سال ہو گئے تقریباً مجھے اسلام آباد میں آئے ہوئے، میں نے اسلام آباد میں کبھی کوئی عید نہیں کی۔ ملک کے باہر ہوئی، حج پہ گیا تو وہاں عید ہوئی، یا امریکہ میں 1-2 دفعہ، یا برطانیہ میں کوئی ایسی اسائنمنٹ تھی، لیکن اگر میں پاکستان میں ہوتا تھا تو میری والدہ کے ساتھ عید کرنے میں کھٹ جاتا تھا۔
اور پھر اس کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنا، تعزیت کرنا. اب جو بندہ بڑھتا ہے نا، عید بچوں کے کہتے ہیں نا، عید بچوں کی ہوتی ہے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ ابھی لسٹ اب میں بنا رہا ہوں کہ یار ابھی دیکھنا ہے کہ اس سال میرے شہر میں کس کس کی فوتگی ہوئی ہے. کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی والدہ کے بغیر پہلی عید ہوگی. کسی کی والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی والد کے بغیر پہلی عید ہوگی. تو کوشش ہوتی ہے کہ اب کم از کم ان کے پاس حاضری نہیں دی جا سکتی تو پاکستان بھر میں ان کو کال کر لی جائے، ان سے پوچھ لیا جائے. تو ہماری عید تو اسی طرح غمی خوشی گزارتے گزر جاتی ہے. عید تو بچوں کی ہوتی ہے جو ریئل، نہ انہیں مہنگائی کا احساس ہوتا ہے، نہ انہیں ملک میں سیاسی افراتفری کا احساس ہوتا ہے، نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ والدین پیسے کہاں سے لائیں گے. تو وہ جو ریئل خوشی بچے کی ہوتی ہے نا، اصل عید وہ ہوتی ہے. اصل عید وہ ہوتی ہے. افضل صاحب، کھانے میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ عید کے موقع پر مختلف دسترخوان لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہی بہترین کھانے بھی پکتے ہیں، پکوان پکتے ہیں. آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے جو آپ خوشی سے کھاتے ہیں؟ اسپیشل عید کے موقع پر گوشت تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا خواہش ہوتی ہے آپ کی؟ کیا چیز دسترخوان پر موجود ہونی چاہیے؟ دیکھیں، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر یہ تو بڑی عید ہے نا، عید پہ تو آپ نے قربانی کا گوشت سے ہی ابتدا کرنی ہوتی ہے، سنت بھی ہے یہ، ٹھیک ہے نا. لیکن موسٹلی عید پہ، میں چھوٹی عید تھی، عید الفطر جسے کہتے ہیں، تو ہمارے گھر میں یہ روایت ہے کہ پائے بن جاتے ہیں. پہلے پائے لے آتے ہیں، ہم بھی گئے ہوتے ہیں تو پائے کھاتے ہیں. تو عید کے دن کیونکہ پائے نہیں بن سکتے تو گوشت کی ہی مختلف ڈشز بنتی ہیں. اور پھر 2 دن بعد بندہ تنگ آ جاتا ہے گوشت کھا کھا کے، پھر کوشش ہوتی ہے دال چاول کی طرف بڑھا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ صحیح جو بات ہے، 50 سال کے بعد کھانا کیا ہوتا ہے. کھانا کیا ہوتا ہے ویسے؟ کیا تکا بوٹی پسند کرتے ہیں، کڑھائی، یا نارملی بس ابلا ہوا کوئی چیز؟ میرے اس حوالے سے میں سمجھ لے کہ کسی ایک چیز کو میں نہیں کہہ سکتا میری فیوریٹ ہے. یہ موڈ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بعض کا میرا دل کرتا ہے نہیں یار آج قورمہ ہونا چاہیے، پھر دل کر نہیں یار قیمے والی ٹکیاں ہونی چاہیے. پھر خاص طور پہ میں عید پہ قیمے والے نان ضرور بنواتا ہوں. اچھا. وہ اس کی ریسیپی میں آپ تیار کرتا ہوں. گکھڑ میں جاتا ہوں، تندور والا میرا پرانا 50 سال میرا ایک پرانا دوست تھا، پہلے اس کا تندور تھا، اب اس کے بیٹے کا تندور ہے. وہ بھی ویٹ کرے گا کہ انکل نے آنا ہے اسلام آباد سے. پھر وہ جو میں قیمے والے نان بنواتا ہوں، میرے دوستوں کو بھی پتہ ہے، رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ نہیں یہ جو نان بننے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، تو وہ میں ضرور بنواتا ہوں. اس کا وہ موڈ میرا ابھی بھی بنا ہوا ہے. تو اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے موڈ پہ. لیکن ایک چیز ہمارے گھروں میں کامن ہے کہ لوبیا چھولے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے گھر میں اگر عید میں نہ ہو اور سویٹ نہ ہو تو ایسا نہیں لگتا کہ عید ہے. باقی گوشت، پائے، ٹکیاں جلتی ہیں، لیکن لوبیا چنے اور سویٹ کی ایک ڈش یہ لازمی جزو ہے اب بھی ہمارے گھروں کا. اب بھی سارا دن جب بھی گھر سے باہر سے آنا ہے تو املی پڑی ہوتی ہے، چاٹ مسالہ پڑا ہوتا ہے، لوبیا چنے. ابھی منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا املی کے پانی کا سن کے. تو اس کے بغیر تو عید گزرتی نہیں ہے. کھٹا پانی. کھٹا پانی. ٹھیک ہے. بٹ صاحب، آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے تمام دیکھنے والے ناظرین کو جو بھی ابھی سن رہے ہیں؟ کیا میسیج عید کے دن کے؟ دیکھیں، بیسیکلی اپنے بچوں کے لیے تو عید ہر کوئی مناتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اصل عید یہ ہوتی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے. اگر اس کے گھر آپ خوشی کی چیز دے سکتے ہیں، اس کے گھر میں گوشت پہنچانا ہے، وہ اہتمام کے ساتھ پہنچائیں. آپ کے گلی محلے میں جو جن کو آپ کو پتہ ہو ضرورت مند ہیں، انہیں یہ احساس دلائے بغیر کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. پھر اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو، میں جو پروفیشنل بیگر ہیں ان کو دینے کا مخالف ہوں. جن ضرورت مندوں کو آپ جانتے ہیں ان کو عید کی خوشیوں میں ضرور شریک کریں. اگر آپ نے ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کر لیا تو حقیقی خوشی ہوگی. اور میں بڑی خوشی سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب نے جس طریقے سے عید کو منانے کا انداز شروع کیا ہوا ہے، وہ پاکستان میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی. کہ گزشتہ 3-4 سال سے یہاں، پچھلے سال بھی یہ ہوا کہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ 2 بجے یہاں مٹن قورمہ تیار ہوگا، بیف کے کواب تیار ہوں گے، بچوں کے لیے چپس تیار ہوگا. اس لیے فیملیز آتی ہیں. لاسٹ ایئر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 200-300 کلو گوشت جو ہے وہ مٹن پکانا پڑا پریس کلب کو. اسی طرح قیمہ 200-300 کلو کا ہوا.
اور فیملیز آئیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی انداز میں سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور اس سال بھی آج بھی پریس کلب کی میٹنگ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہی فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں. جس کے پاس استطاعت نہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے عید کے اس پرمسرت موقع کے اوپر. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. افضل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, مہربانی. بہت شکریہ.